الحمد للہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وهداهم لما يصلحهم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مدد کرنے والا اور قابل تعریف ہے۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو عافیت دی اور ان کو ہدایت دی اس چیز کی جس میں ان کی اصلاح ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ جب بھی حالات تنگ ہوں، پریشان کن ہوں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل زخمی ہے، ہر دل پریشان ہے، ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، جو بھی اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں انسان سب سے پہلے صبر سے کام لے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسرا کام ہے نماز، اللہ کی طرف رجوع۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو نماز پڑھنا شروع کریں، پابندی کریں، اور اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو پھر تہجد بھی پڑھنے شروع کریں۔ خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یوتھ بہت پریشان ہے، بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اگر مچھر کا پر انسان سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ اس پر افسوس کریں گے یا اس کے پیچھے اپنی جان گلا دیں گے؟ مسلمانوں میں سے تو ہر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہید۔ اور شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو کیا نہ کہو؟ مردہ۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ مر رہے ہیں، وہ ڈیڈ ہیں؟ نہیں ہے کہ ہیں؟ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بس زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ ایک یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جو شہید جیتے ہیں۔ کون سی زندگی زیادہ افضل ہے؟ تو پھر غم کس بات کا؟ پھر غم کس بات کا؟ پریشانی کس بات کی؟ پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا تو بس اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اجر، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر کانٹا چبھے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرنے والے بنو، صبر پر استقامت اختیار کرو۔ لیکن صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جان لو کہ یہ صبر تمہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صبر کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی صبر دیتا ہے۔ یعنی آپ صبر کرنے کا ارادہ کریں کسی بھی تکلیف، کسی بھی مشکل پر، کیونکہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان چھوٹا ہو یا بڑا امتحان ہی ہوتا ہے، اس کی ایک ٹینشن ہوتی ہے، انسان کو پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اگرچہ کوئی مصیبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، ہر مشکل جو ہے ایک وقت چلی جاتی ہے، لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اجر پا لیتا ہے۔ کون؟ جو صبر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کرنا چاہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا کرے۔ وہ کون سی دعا ہے صبر کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. ایک ہوتا ہے نا آپ شاور کے نیچے نہاتے اور ایک ہوتا ہے بالٹی پوری اوپر آپ کے ڈال دے, تو یہ افرغ ہوتا ہے, یعنی پورے کا پورا ہمارے اوپر ڈال دے, یعنی ہمیں مکمل صبر عطا کر دے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدم جما دے, یعنی اس صبر پر بھی جما دے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی صبر نہیں دے سکتا. ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں سے بیگ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے, کوئی ہمیں دلاسا دے دے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ضرورت ہے, لیکن لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے. آج کل ہر شخص پوچھتا ہم کیا کریں, کیا کر سکتے ہیں آپ سوچیں, سارے مل کے بھی سوچے تو کچھ سمجھ تو نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی انسان کو ہر چیز دے سکتا ہے جو وہ مانگتا ہے, اور اسی کے در پہ جانا چاہیے, کیونکہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی ضرورت نہ ہو, ہم میں سے ہر بندے کو ہے. اور یہ بھی کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا. ہماری اس زندگی کے لیے کسی بھی چیز کی جو ہمیں ضرورت ہے, چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز, وہ ساری کی ساری کہاں سے پوری ہو سکتی ہے؟ اللہ سے. جب ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں اور بندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی. وہ ہماری توقعات پہ پورے نہیں اترتے. تو ہمیں اپنے رنج اور غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرنی چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے. سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے, اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا, میں کہاں جاؤں, اللہ مجھے جو خیر بھی تو دے میں اس کا محتاج ہوں. جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اذان کے بعد مانگی جاتی ہے, جو تہجد کے وقت مانگی جاتی ہے, جو قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے, جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ قبولیت کے اوقات ہیں. لیکن دعا کی قبولیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے اپنا حال بیان کرنا. جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا, کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے کیا مانگا؟ کچھ مانگا تھا؟ صرف اپنا حال بیان کیا تھا. اللہ میں بہت دکھی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, مجھے بہت سخت تکلیف ہے, میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے, بہت لمبی ہو گئی ہے بیماری, یعنی اپنا حال بیان کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا حال بیان کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میرا حال ہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مشکل میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنا حال اللہ سے بیان کرے. کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرے, کوئی دکھ دے, کوئی تکلیف دے, کوئی بچہ پریشان کرے, کوئی دنیا کے حالات, کوئی ملک کے حالات, یعنی جتنی بھی تکلیفیں انسان سوچ سکتا ہے. ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے, ساس نے کچھ کہہ دیا ہے, بچے بات نہیں مانتے, کوئی بزنس میں خلل آ گیا ہے, کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے دکھ تکلیف پریشانی کا باعث بنتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا حال بیان کرنا چاہیے. اس کے آگے رونا چاہیے, تنہائی میں رونا چاہیے, اکیلے میں رونا چاہیے. اور اگر کوئی آنسو نہیں بہاتا تو اس کا دل سخت ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم نے کتنے آنسو بہائے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو تو ان سے کہا جاتا ہے دعا کرو, تو کہتے ہیں بہت دعائیں کی. لیکن کیسی دعائیں کی ہیں؟ غافل دل سے یا سچے دل سے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے, ہم اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں, رو کر, آنسو بہا کر, سسکیاں بھر کے, زور سے بھی اللہ کو پکارا, آہستہ آہستہ بھی پکارا ہے, بول کے بھی پکارا ہے, دل ہی دل میں بھی پکارا ہے. ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی دعا قبول نہ ہو. تو بہرحال صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ, اور سلاد کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے, اسی لیے سلاد کو پریئر بھی کہتے ہیں. تو دعا کے ساتھ صبر اور نماز, یا صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگے. کس پہ؟ مشکل حالات پہ. اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر نصف ایمان ہے. ابن مسعود کہتے ہیں الایمان نصفانی نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے 2 حصے ہیں, آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے.
یعنی یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے. یعنی وما صبرک الا باللہ، کہ آپ کا صبر بس اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. گویا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی. یعنی کہ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی. جس کو صبر کرنا آ گیا وہ بہت رچ انسان ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا تحفہ عطا کیا ہے. کیونکہ صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے. یعنی اگر آپ کو صبر مل گیا دکھ پر تکلیف پر تو دکھ تکلیف کی وجہ سے گناہ بھی جڑیں گے، اجر بھی ملے گا، اور بالآخر اس صبر کی وجہ سے آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا جو توفیق ہو گئی. یعنی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی؟ صبر کرنے کی عادت. لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، خوف پر، غم پر، بھوک میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں. قرآن مجید میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی بہت اونچی بلند عمارتیں، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے. اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. اور پھر جنت میں جب جائیں گے تو مزید نعمتیں ملیں گی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم و حریرا. وہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کے بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں؟ صبر کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کے بڑے فائدے ہیں، لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے حبس، روک لینا. جیسے سانس روک لیتے ہیں نا تو سانس باہر نہیں نکالتے، اسی طرح خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا، کسی چیز سے بچ جانا، یہ سب صبر ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہٹ ظاہر کرے. ٹھیک ہے، یعنی کام ڈاؤن ہو جائے. بری خبر سنی ہے ہائے ہائے نہ مچا دے، کوئی تکلیف آئی ہے تو چیخ چلا کے نہ کام کرے، بلکہ حد الوسع اس کو پی جائے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو، نہ اللہ کی نہ بندوں کی. پھر گھبراہٹ سے یا پینک ہونے سے رک جانا، بلکہ دوسروں کو بھی کام ڈاؤن کرنا. صبر سے کام لو، کیونکہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک روتا ہے تو دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے، ایک چیخیں مار رہا ہے تو دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کو سنبھل کر دوسروں کو بھی خاموش کرانا چاہیے. جزا فضا سے رک جانا اور کسی قسم کی بے چینی اور اپنی حرکات و سکنات پر طاری نہ ہونے دینا. یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہر زور زور سے اونچی آواز سے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت ہائے کہاں چلا گیا، اب میں کب دیکھوں گی، کیا ہوگا. اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. کیا ان باتوں کے کرنے سے کوئی بیماری چلی جاتی ہے یا کوئی مرنے والا واپس آ جاتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا. پھر علماء صبر کی 4 اقسام بتاتے ہیں. الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، الصبر علی اذی الناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، تکلیف دینے والی تقدیر پر صبر، لوگوں کی اذیتوں پر صبر. اللہ کی اطاعت پر صبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو عبادت پہ جمائے رکھنا، اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل روزہ رکھنا ہے. روزہ جو ہے وہ صبر کی ٹریننگ ہے. اور پھر صبر استقامت کے معنوں میں بھی، یعنی جو عبادات آپ کرتے ہیں ان پر آپ کیا کریں؟ جمے رہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ. اور عربی کا قاعدہ ایک یہ ہے کہ جب کسی فعل کے اندر حروف کی زیادتی ہو جاتی ہے تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے. بس آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہیں. صرف جمے رہیں نہیں، خوب جمے رہیں. یعنی یہ نہیں کہ کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کوئی نفل پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیے. نہیں، جمے رہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یا کوئی اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، تو ایسے تمام مواقع پر انسان جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہے. بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے ہم اپنی عبادت کم کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو صبر اور استبر یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت پر جماؤ.
کیونکہ عبادت پر جم کے رہنا ایک مشکل کام ہے، لیکن آپ اللہ سے مدد مانگے گے تو آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگیں۔ مثلاً اگر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت نہیں نا، اور آپ سے کہا جائے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں، کیا ہوگا؟ کبھی پڑھا ہی نہیں، اب آپ کہتے سپارہ شروع کرو، نہیں، آپ شروع میں پڑھیں گے، اٹک کے پڑھیں گے، آپ کو نیند آئے گی، آپ کا دل گھبرائے گا، آپ تکلیف سے گزریں گے۔ لیکن اگر آپ جمے رہے تو کیا ہوگا؟ ایک دن آپ کی فلوئنسی بھی زیادہ ہو جائے گی، روانی زیادہ ہوگی، اور آپ اس کے پڑھنے میں لذت محسوس کریں گے، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ اچھا کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، جبکہ ہمارے اسلاف جو تھے ان کے وقت میں اگر برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ قرآن کا ڈوز زیادہ کر دیتے تھے اور وقت میں برکت ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو عبادت کی طرف جانے کی بجائے اور دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں، مال میں چلتے ہیں، وہاں دل بہلاتے ہیں، کسی پارٹی میں چلتے ہیں، لوگوں کو گھر بلا لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور جب لوگ چلے جاتے ہیں، جب گھر واپس آ جاتے ہیں شاپنگ سے، تو پھر دل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کا دل قرار میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو عبادت پہ صبر کرنا کیا ہے؟ جیسے 5 نمازوں کے لیے سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا، یہ صبر کا کام ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، جلدی نہیں کرنا، یہ بھی نفس کی ایک شرارت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے ختم کرو۔ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ نماز کے اندر اذکار کرنا، دعائیں کرنا، اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا۔ بہت سے لوگ ایک طرف سلام پھیرے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے جائے نماز لپیٹ رہے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتے نماز کے بعد۔ انہیں کبھی بچے بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کچن میں جانا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے۔ 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کیونکہ وضو کی حالت میں جب تک بندہ نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ وہ دعائیں نہیں لینی ہم نے، وہ دعائیں لینے کے لیے کچھ دیر ادھر رک جایا کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ روزانہ کی تلاوت کا وقت مقرر کرنا، اس کی پابندی کرنا یا ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اس کو میٹ کرنا۔ پھر رمضان کے روزے رکھنے کے لیے صبر، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں پر بھی صبر۔ پھر اسی طرح ایک اور صبر کا امتحان ہوتا ہے عبادات میں، اور وہ ہوتا ہے گھر والوں کو ساتھ لکھ کے چلنا۔ آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر کے لیے، اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھو نماز پڑھ لو، وہ نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھتے تو سوئے رہے، میں تو اپنی پڑھنے لگے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں اور ان کی نماز رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ آپ صبر سے کام لیتے، دوبارہ چلے جاتے، چلو تھوڑے آپ کی طرح اول وقت نہیں اٹھتے تو کم از کم آخر وقت میں اٹھ جائیں، لیکن ان کی نماز تو نہ جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیے، یعنی انہیں بار بار یاد دہانی کراتے رہیں کہ ایک نماز ختم ہو تو اگلی نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ انہوں نے کہیں جانے کا تو نہیں پلان کیا ہوا۔ اچھا آپ لوگوں کا جانے کا پروگرام ہے تو آپ کی نماز کہاں ہوگی؟ اچھا کس مسجد میں گئے تھے؟ یعنی اس طرح ان کی نمازوں کا بھی خیال رکھیں، صرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کیسے صبر کرتے تھے۔ کوئی مثال یاد ہے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ تہجد میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسری پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں تو خیر آرام سے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل اللہ پڑھنی ہوتی ہے، تو مسجد تراویحوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی، کیونکہ وہ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ صبر نہیں، صبر یہ کہ نماز میں ساکت ہو کے کھڑے۔ تو ہمیں عبادات میں صبر اختیار کرنے پر مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی، لہٰذا آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ کوئی نہ کوئی سیرت کا کورس کریں، بخاری شریف کا کورس کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ہمارے پیارے رسول کیسے تھے، اور ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ کی شفاعت حاصل کر سکیں، آپ سے ملاقات کر سکیں، آپ کے مجلس میں بیٹھ سکیں۔ دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی پہ صبر۔ انسان کے اوپر 2 دشمن مسلط ہیں، ایک اس کے اندر ہے، ایک اس کے باہر ہے۔ اندر والا اس کا نفس ہے اور باہر والا شیطان مردود ہے۔ اندر سے بھی وسوسے اٹھتے ہیں اور باہر سے بھی اندر آتے ہیں، اور وہ دونوں مل جائیں تو گناہ پہ انسان اور پکا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے رکنا بھی ہم سے صبر کا تقاضا کرتا ہے، چاہے دل کتنا بھی چاہ رہا ہو۔ بڑا دل چاہ رہا ہے کوئی میوزک سنیں، کوئی ڈرامہ دیکھیں،
کوئی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک دیکھیں اور پھر جب شروع ہو جاتے ہیں تو بس دیکھے چلے جاتے دیکھے چلے جاتے دیکھے چلے جاتے، نماز کا وقت بھی لیٹ ہو جاتا ہے. کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھا کرے، نہیں یہ تو نہیں. تو پھر رک جائے، بس ادھر سٹاپ اٹ، اپنے آپ کو خود سٹاپ کیا. ٹھیک ہے کوئی کام کی چیز ہو تو اور بات ہے، لیکن وقت کا حساب ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی اپنی جوانی کہاں گزاری ہوگا نا. اب کتنے ہی بچے ہیں جو یوتھ ہماری جو ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں، کیا کرتے ہوئے گزر رہی ہیں؟ سوشل میڈیا پہ، نیٹ فلیکس پہ، یوٹیوب پہ، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نفس کی خواہشات بے لگام ہو چکی، ماں باپ کا سمجھانا کوئی اثر نہیں کر رہا، اور خود ان کے اپنے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں صبر کا مادہ، کیونکہ وہ ایسے دور میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں ہر چیز ایک کلک پر ہو جاتی، تو صبر کرنا اور مشکل ہو گیا. تو اللہ کی نافرمانی کے وقت جب اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہوں یا حرام کام ہو رہے ہوں تو اس وقت ایسے حرام کاموں سے بچنا اور ان سے پیچھے ہٹ جانا یہی صبر ہے. اور اگر اپنے دل میں نافرمانی کی سوچ آئے تو اس سے اپنے آپ کو خود کو روک لینا چاہیے، اپنی خواہشات کو لگام دینی چاہیے، حرام چیزوں سے خود کو روک کر رکھنا چاہیے. اور گناہ سے رکنے پر بھی جو صبر ہوتا ہے اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. گناہ کرتے وقت لذت ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ریگریٹ. مثلا آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب کر رہے ہوتے ہیں کیسا سکون اور کیسا مزہ اور کیسی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا تھوڑی سی اور باتیں پتہ چلے کسی کے بارے میں، اچھا اور پھر بلکہ ہمارا تو یہ تقیہ کلام بن چکا ہے، اچھا اور سناؤ کیا حال چال ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جو باتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ مجھے بتاؤ بغیر کسی مقصد کے. تو اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام کے کرنے میں فائدہ اور کس کام کے کرنے میں نقصان. ایک ہے وقتی لذت، گناہ میں وقتی لذت ہوتی ہے لیکن بعد میں ریگریٹ، پریشانی اور پھر خواب پریشان کن آتے ہیں اور انسان بے چین رہتا ہے. لیکن جب انسان اس گناہ سے رکتا ہے تو اس وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن بعد میں انسان کو ایک ایسا سکون آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر روک لیا، اللہ کی حدیں پار نہیں کی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر آپ کے سامنے کھلا ہوا کہ اچانک کمپیوٹر کی اسکرین پر کوئی شخص آپ کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس شخص سے بات کرو جس سے بات کرنا حرام. مثلا ایک لڑکی کا ایک غیر مرد سے فضول باتیں کرنا، ضرورت کی بات کر سکتی لیکن غیر ضروری باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا. اور اب تو افسوس یہ کہ بعض خواتین شادی شدہ ہو کر دوسرے مردوں سے تعلق رکھے ہوئے، کیونکہ ایسے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دیتے سوائے اس کے کہ وہ جس وقت وہ چیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور کتنی ہی لڑکیاں ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے کہ ان کے مرد حضرات گھر میں آ کر بھی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں. دفتروں میں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، گھر آ کے بھی نہیں رکتے، فون نہیں چھوڑتے، انہی سے باتیں کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ایک بچی بیچاری اتنی نیک بچی تھی، میں بتا نہیں سکتی، مجھے اس قدر افسوس ہوا. اس نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ اس طرح میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے یعنی مسلسل ان کا وتیرہ یہی رہا کہ مجھ میں دلچسپی کم اور لڑکیوں میں زیادہ. اور پھر وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھ سے اب بیزاری ہے ان کی، نہ بچی کو توجہ دیتے ہیں نہ مجھے توجہ دیتے ہیں. رات کو بستر پر بھی آتے ہیں تو دوسری طرف منہ کر کے اس وقت تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں کرتے رہتے ہیں جب تک نیند نہیں آتی. تو کہتی ہے کہ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. اور یہ ایک بچی نہیں، ایسی کئی بچیاں اپنے مسائل شیئر کرتی ہیں کہ ہسبینڈ ان میں دلچسپی نہیں لے رہے اور فون پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادہ انوالو، اور پھر ایک وقت میں ایک لڑکی سے نہیں کئی لڑکیوں سے. تو اب آپ خود سوچئے کہ قصور صرف ہسبینڈ کا ہی نہیں ہے، قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے جنہوں نے صبر نہیں کیا اور خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا اور حرام ریلیشن شپ میں چلے گئے. تو صبر کیسے کرے انسان؟ گناہ کے موقع پر یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس موقع پہ خود کو یاد کرانا چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں. پھر یہ کہ اس گناہ کی لذت وقتی ہے لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے، میرے اندر وہ ہمت نہیں کہ میں وہ سزا بھگت سکوں. اور پھر یہ کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو میرے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ پھر کوئی ہے جائے پناہ، کوئی ہے جائے امان. اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ گناہ سے رک کے رب مجھ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، تو پھر رب کے انعامات ہیں اس صبر کے بدلے جو میں کروں گی. لہٰذا ایسے سب کانٹیکٹس کو بلاک کر دیا جائے کہ جن کا ایک میسج آتا ہے اور انسان سب کچھ بھول کے پھر
ان کے ساتھ وقت گزارنے شروع کر دیتا ہے. ایسی فون کالز کو بلاک کر دیا جائے جن کو اٹینڈ کر کے آپ ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں اور غیر شرعی باتیں کرتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی. چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیں، فلاں کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، فلاں کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. کون ہے یہ بیٹے اور کون ہے یہ بھائی جن کو اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں بنایا؟ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب بندوں کو نہیں بھی پتا تو اللہ کی نگاہ میں ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا. تو نجات اسی میں ہے کہ انسان دنیا میں ہی توبہ کر لے اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دے جو اس کے لیے وبال جان بننے والی. کیا قبر کی رات کی لذت ایسی چیٹس میں ہوگی، ایسی باتوں میں ہوگی، ایسی دوستیوں میں ہوگی، ایسے تعلقات میں ہوگی، ایسے رشتوں میں ہوگی جن کو اللہ نے رشتہ نہیں بنایا؟ پھر تیسری قسم ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں. تو اس پہ کیسے صبر کریں؟ ہاؤ ٹو بی پیشنٹ. صبر کریں کیسے؟ تو اس پہ صبر یہ ہے سب سے اہم، یعنی کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ گر گیا، کچھ گم گیا، کچھ بھی نقصان پہنچا آپ کو، تو آپ کیا کریں؟ پہلا کام انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چپ. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی بلیم گیم نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا، اس وجہ سے یہ ہو گیا. نہیں، کوئی منفی جملہ زبان سے نہیں نکالنا، کوئی منفی بات زبان سے نہیں نکالنا، کیونکہ جو بھی ہم بولیں گے وہ اس کا کیا ہوگا؟ لکھا جائے گا، اور لکھ کر کہا جائے گا، اعمال نامے کا حصہ بنے گا. پھر قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ یہ تم نے کہا تھا اللہ کے بارے میں اور یہ کہا تھا تم نے بندوں کے بارے میں. وہ کہتا ہے نا، ایک چپ 100 سکھ. حدیث میں آتا ہے من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور جس نے تبصرہ شروع کر دیا اس کی زبان سے غلط سلط باتیں نکلی جو ساری اس کے خلاف حجت بننے والی. پھر یہ کہ غم اور غصے کے موقع پر اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ تو نے میری تقدیر ایسی کیوں بنائی، اللہ پھر تو نے مجھے یہ دیا ہی کیوں تھا اگر لینا تھا. کسی کی اولاد چلی گئی مثلا، میری فلاں جگہ شادی کیوں ہوئی، میں تو اس پہ راضی ہی نہیں تھی. بار بار اسی طرح کی باتیں سوچنا، اور اللہ نے مجھے ہی یہ بیماری کیوں دی، میرے بہن بھائیوں میں سے تو کسی کو ایسی بیماری نہیں آئی، مجھے کیوں آئی، میرے آس پاس کے لوگ تو سارے ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں، میں کیوں ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہی ہوں. ایسی باتیں نہیں سوچنا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں کچھ حکمت تھی، اللہ نے آپ کو کچھ سکھانا تھا، اللہ نے اس کے ذریعے گناہ دھونے تھے جن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اور توبہ استغفار ہی نہیں تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے درجات بلند کرنے تھے. لہٰذا اللہ پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اعتراض کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے صبر کی نفی ہو جاتی ہے. تو مشکلات کے وقت صبر کیسے کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ سے اچھی امید رکھ کے اچھے جملے بولیں. جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے وقت کہتے تھے ابشر، خوش ہو جاؤ، یعنی یہ بیماری گناہ دھونے کے لیے آ گئی، یعنی اچھے جملے. اور ویسے بھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی تکلیف آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی. اور انا للہ کا کیا مطلب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہو، جو اللہ کی قدر جانتا ہو، جو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہو. تو واقعی ہم اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، واقعی ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور خوبصورت ملاقات چاہتے ہیں. ایک دن تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا، جب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ وقت جن پہ ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ صبر کر لیا، یہ وقت کیا بن جائیں گے؟ اس وقت خوبصورتی اور خوشگواری کا سبب بنے گے. اور جب آپ سوچ سمجھ کے یہ الفاظ کہیں گے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ الفاظ آپ کو سکون دے دیں گے، خوشی دے دیں گے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں انا للہ، بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں، اتنا نہیں کہنا، پورا کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گی تو اس پریشانی پر کیے گئے صبر پر مجھے اجر و ثواب دیکھ کر بہت خوشی ہوگی، اور وہ خوشی پائیدار ہوگی. اور زندگی میں پیش آنے والی مختلف آزمائشیں ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یعنی تکلیف کس کا باعث بن گئی؟ خوشخبری کا باعث بن گئی، انعام کا باعث بن گئی. تو صبر آ جاتا ہے نا پھر کہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے لیے
خوشخبری لے آئی ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. تو ان الفاظ کی زبان سے ادائیگی بھی صبر ہے، اور دل سے سوچ کے پڑھنا بھی صبر ہے، اور صبر پر اجر ہے. اگر ایک دفعہ کہنے سے دل پہ اثر نہیں ہوا تو پھر دوبارہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر جب کبھی وہ مصیبت یاد آئے پھر پڑھیں، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلی دفعہ ملا تھا، کیونکہ صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اس صبر پر اجر ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بچوں کی پرورش صبر والا کام ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ مشکل کام صبر آزما، چاہے وہ پیٹ میں ہو، چاہے وہ ڈلیوری کے وقت تکلیف ہو، چاہے وہ دودھ پیتے مدت میں تکلیف ہو، چاہے وہ کھیلنے کی ٹاڈلرز کی عمر میں ہو، اس وقت آپ کچھ کرنا چاہتے، نماز پڑھنا چاہتے ہو، اما اما کہہ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں، وہ آپ کے آگے آ کے لیٹ جائیں گے، وہ سجدہ نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے، کھانے کے وقت ان کو واش روم کی ضرورت پڑ جائے گی، پھر آپ انہیں نہلانا چاہیں گے تو اس پہ ضد کریں گے، اسکول بھیجنا چاہیں گے تو رونا شروع کر دیں گے، اسکول سے آئیں گے تو ہوم ورک کرنے کا نام نہیں لیں گے. کوئی ایک مسئلہ، یہ تو چھوٹے بچوں کا حال ہے، اسمال کڈز اسمال پرابلمس. اور جب بگر کڈز ہو جاتے ہیں تو پھر بگر پرابلمز ہو جاتے ہیں، اس پہ اور بھی زیادہ صبر. تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو حال سنانا چاہیے، اللہ میں تو آج تھک گئی ہوں، آپ ہی اس کو ہدایت دے دیں، آپ اس کا پالنا میرے لیے آسان کر دیں، کیونکہ وما صبرک الا باللہ. اور پھر صبر، زیادہ صبر، یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آخر کب تک صبر کریں، کہتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا. صبر کی ایک حد ہوتی. آپ خود یہ جملے مکمل کر رہے ہیں کیونکہ ان جملوں کے ہم عادی ہیں سننے یا بولنے کے. صبر کی کوئی حد نہیں ہے، صبر زندگی کے آخری لمحے تک ہے. اب صبر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا صبر کرو. یہ ہم کہہ رہے نہیں ہوتا. آخر کب تک صبر؟ حتی یاتی کل یقین، جب تک موت نہ آ جائے. کیونکہ اس زندگی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے ایک اور شروع ہو جاتا ہے. وہ ختم ہوتا نہیں تو کہ کل تک سارے لوگ LGBT کے لیے پریشان تھے نا، سب کو ایک پریشانی لگی تھی، سخت ابھی ہے، لیکن اب اس سے ایک اور بڑی پریشانی آ گئی. کل کا حال تو اللہ کو پتا ہے، اللہ امن امان اور عافیت میں رکھے سب کو. تو یہ زندگی اسی طرح ہے، اس میں کوئی بھی چیز مکمل خوشی نہیں دیتی، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، تو بس ان کو برداشت کرنا آنا چاہیے. اسی لیے صبر کے ساتھ ہی ایک لفظ برداشت بھی آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آنکھوں کا صبر کیا ہے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں آنکھیں بند کر لیں، نظریں جھکا لیں. کانوں کا صبر کیا ہے، کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کوئی ایسی فضول چیز سننے کو تو روک لیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جن پہ سب سے زیادہ مشکلات آئی تھی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ان کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الاحقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ان کی مثالیں دیکھیں. نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی، 950 سال. تو ہم نے کتنے سال محنت کی، 20 سال، 22 سال، 25 سال. پھر کیا ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی. کچھ کی نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو آپ خود سوچئے، تو آپ اس طرح صبر کیجئے جیسے نوح علیہ السلام نے کیا تھا. تو پھر کتنا عرصہ صبر کرنا ہوگا، موت تک. اور ان کو بھی کس سے پرابلم، باہر والوں سے تو تھا، گھر میں بھی کوئی مسئلہ تھا ان کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. جب گھر والے ساتھ نہیں ہوتے نا تو انسان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی گھر والوں سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، یہ میری خوشی میں شریک ہو، میرے غم میں شریک ہو. لیکن ہم شریک حیات کو حیات میں شریک ہی نہیں کرتے، یا وہ ہمیں شریک نہیں کرتے. ہم اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں. اب تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے نا کہ ہر کوئی اپنی 4 لوگ گھر میں بیٹھے، ہر کوئی موبائل لے کے. آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس موبائل نہیں. ٹوٹا پھوٹا جیسا تیسا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. یعنی اس شخص کی زندگی کوئی زندگی نہیں سمجھی جاتی جس کے پاس موبائل نہ ہو. صبر کی دوسری مثال کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کن کن تکلیفوں پہ صبر کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی باتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو آزمایا. ماں باپ کی طرف سے آزمایا، بیٹے کی طرف سے آزمایا، بیوی کی طرف سے آزمائش آئی کہ اس کو الگ چھوڑ آئیں. حضرت ہاجرہ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. ہر موقع پہ کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنْ، ہر امتحان میں پاس ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ انی جاعلک للناس اماما. صبر کی تیسری مثال عیسیٰ علیہ السلام. اتنا تنگ کیا لوگوں نے کہ اللہ نے ان کو اوپر ہی اٹھا لیا. چوتھی مثال موسیٰ علیہ السلام.
فرعون کے مقابلے میں صبر، اور پھر جس طرح وہ مدین گئے ہجرت کے سفر میں صبر، اور پھر 10 سال بکریاں چرانے میں صبر، اور واپس آ کے اپنے پیغام کو لوگوں میں پھیلانے میں صبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو صبر ہی صبر ہے، کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے نہیں جھیلی۔ آپ نے اپنے والد دیکھے ہی نہیں، والدہ کا فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں، کتنے بچے فوت ہو گئے، زندگی میں دفنایا ان کو سارے کے سارے سوائے حضرت فاطمہ کی۔ آپ کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، جنہوں نے ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا، ابو طالب وہ فوت ہو گئے۔ یعنی جس رشتے سے انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سارے آپ کی زندگی میں چلے گئے۔ کوئی بہن بھائی تھے رنج غم بانٹنے کے لیے؟ نہیں۔ کبھی کوئی شکایت سنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں۔ وہ صبر کی عظیم ترین مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام کا صبر، ان کا قصہ پڑھیں، کتنے صبر کا اور کیسے صبر کا معاملہ کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے ساتھ سٹرگل کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صبر لے کر آئیں، کیونکہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے نا، اور صبر پر خود کو مجبور کریں۔ یہ بولنا چھوڑ دیں صبر نہیں ہوتا، نہیں، آپ کہیں مجھے صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم تہجد کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم سے نیند چھوڑنے پر صبر کوئی نہیں۔ یہ بھی صبر کا کام ہے، نیند چھوڑ کے اٹھنا۔ اچھا یہ بتائیں رمضان میں کیسے تراویح پڑھ لیتے تھے؟ صبر کرتے ہیں نا۔ روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ قرآن پورا ختم کر لیتے ہیں مہینے میں، صبر کرتے ہیں۔ تو بعد میں یہ صبر کدھر جاتا ہے کہ ہم اس کا آدھا بھی نہ کریں؟ تو خیر کا کوئی بھی کام شروع کریں تو اس پر استقامت اختیار کریں۔ ہم خود بعض اوقات اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی ہمت ہے، لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو صبر کرنے کے لیے 2 قوتوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، ایک اپنا نفس اور دوسرے شیطان۔ جب شیطان کی طرف سے وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک اور چیز، جب دل بہت گھبرائے، دل میں بے چینی ہو، پریشانی ہو، نماز کو دل نہ چاہے اور کسی چیز میں دل نہ لگے، تو یہ دعا یاد کر لیجئے، ایاک نستعین میں یہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 3 دفعہ پڑھ کے دل پہ تھتکارے، تھو 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 ایسے کر کے۔ آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ مسلسل پڑھیں گے تو آپ کو یہ وسوسے آنے بند ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ وسوسے آتے ہیں، کچھ اپنے اندر سے آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں اپنے ہی نفس کے شر سے تنگ ہوں، مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخص ہے جنہوں نے 20 سال صبر کیا، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھاری ہو جاتی، جسم میں تھکاوٹ طاری ہو جاتی۔ یعنی 20 سال وہ تہجد پہ صبر کرتے رہے، لیکن تہجد میں لذت محسوس نہیں کرتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا، زبردستی خود کو جماتے تھے، نیند کے خلاف، تھکاوٹ کے خلاف، ان کی آنکھیں دکھنے لگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 سالوں کے بعد میں نے اگلے 20 سال تہجد میں لذت محسوس کی، کیونکہ میں نے پہلے 20 سال صبر کیا تھا۔ تو کام کے آغاز میں نہیں دل چاہ رہا، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کرو کرو کرو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو مزہ نہیں آتا، مگر کرتا رہنا انسان پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اب ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ ایک رات بھی تہجد کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور اللہ سے دعا اور مدد بھی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں مسلسل عمل کرتے چلے جائیں۔ صبر کا طریقہ کیا ہے نیکی پہ جمنے کا؟ مسلسل صبر کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ اس پہ جم جائیں، وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا اور دل سکون محسوس کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میننگ معلوم نہیں، اور دوسرے یہ کہ عادت نہیں، تو نفس میں بھاری گزرتا ہے نا۔ چوتھی چیز، لوگوں کی اذیتوں پہ صبر، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فتنہ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، لیکن کیا کرنا ہے، پھر بھی مل جل کے ہی رہنا ہے۔ آپ کے بچے اگر آپ کے لیے آزمائش ہے تو ان سے کاٹ تو نہیں سکتے نا، شوہر آزمائش ہے تو گھر چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اتنا آسان ہے؟ ان لوگوں کی کہانیاں سنیں جنہوں نے گھر چھوڑا اور پھر کہیں کے بنا رہے، ہر چیز تتر بتر ہو کے رہ گئی، اولاد بکھر گئی، مال بکھر گیا، اکیلی عورت سے دھوکے فراڈ ہو گئے۔ کل ہی مجھے کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ انہوں نے کسی خاتون کو جن کو میں بھی جانتی تھی، کہنے لگے آپ کو ان کا معلوم ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے سے کوئی رابطہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ سے لڑائی کی، ڈیورس لی، آدھا مال لیا، بوائے فرینڈ کے ساتھ دوستی ہوئی اور اس نے سارا مال لے لیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب پتہ نہیں کسی پیٹرول اسٹیشن یا کہاں وہ بس کام کر رہی ہے تو اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی، ہر چیز ہی گئی۔ تو بازو کا شیطان ایسی چیزیں بڑی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ جو
ہوتی نہیں ہے حقیقت میں. تو انسان عقل کے ناخن لے، ہوش سے کام لے، اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ان کو چھوڑنے کا نہ سوچے. ذرا سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے میں ایسے نہیں بولوں گی، میں اب یہ کام نہیں کروں گی، مجھے اب یہ نہیں کرنا، فوراً ہمارا ری ایکشن یہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس سے اجر اور ثواب میں کہیں آگے ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا اے چھوٹے لڑکے کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ کاموں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کشادگی کے ساتھ ہے، اور آسانی سختی کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کو اپنے اپوزٹ میں رکھ دیا ہے. لہٰذا لوگوں کی باتوں پر غمگین ہونے کی بجائے صبر کریں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں چلتے رہتے ہیں. تو کسی کے ستانے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا. آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو. پھر وہ دوسری دفعہ آ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو. پھر تیسری دفعہ آ گیا. کچھ لوگ ہوتا نا ایک ہی مسئلہ بار بار تو آپ نے کہا اچھا جاؤ اپنا سامان نکال کے رستے میں ڈھیر کر دو، تو لوگ پوچھیں گے تو بتانا کہ یہ فلان مجھے تنگ کرتا ہے. تو پھر اس طرح وہ بندہ باز آ گیا. تو کسی سے بھی تکلیف پہنچے، مثلا کسی نے کوئی بات ٹیڑھی تیکھی کر دی، چپ کر جائے، تھوڑی دیر آپ کے اندر ابال آئے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ایک کے بجائے دو سنا دی تب آپ کے دل میں پشیمانی آ جائے گی. پھر اگر کوئی کسی کو آپ پر ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی ہرٹ فل ہوتا ہے نا، اس موقع پر بھی صبر. چھوٹے بچے ہوتا ہے نا تو ان کے اندر یہ چیز بہت آ جاتی ہے کہ بابا یا ماما فلاں بچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ تو ان کا بہت فیوریٹ ہے. تو ایسی چیزوں پر بھی پھر وہ بچپن سے ہی چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر بڑے ہو کر بھی انسان ہر چیز میں یہی دیکھنے لگتا ہے کہ کون مجھے امپورٹنس دیتا ہے کون نہیں دیتا. تو یہ اٹینشن سیکر ہونا کوئی اچھی بات نہیں. کوئی دیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو شکر ہے نہیں دیتا، تاکہ ہم اپنا کام کریں، کیونکہ زندگی با مقصد ہے. اس غم میں کیوں مبتلا رہے کہ وہ فلاں مجھے کال نہیں کرتا، فلاں گھر میں نہیں آتا، فلاں سلام نہیں کرتا، فلاں مجھے پوچھتا نہیں. یہی غم ہے نا. بچے شادی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسپاؤزز کے ساتھ خوش رہتے ہیں، پھر ان کے بچے دو ہو جاتے ہیں تو پھر تو اور بھی گم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے رہتے ہی نہیں. اللہ نے انہیں بنایا اس لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑی بنایا تھا کہ ہم انہیں ساری زندگی بچہ سمجھ کے بت بنا کے پوچھتے رہے. ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، ہمیں اپنی کچھ مصروفیت سوچنی چاہیے. میں نہیں کہتی کہ بچوں کو آنا نہیں چاہیے ماں باپ کے پاس، ان کی بھی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں. پھر بھی اگر وہ نہیں کرتے، بعض اوقات ان کا اسپاؤس نہیں پسند کرتا، بعض اوقات ان کی مصروفیت اور جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں آ سکتے. تو صبر، آپ اپنا دائرہ کار بنائیں، اپنا کوئی کام شروع کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کورسز کریں، علم کی دنیا میں لگ جائیں. ایسی لذت آئے گی کہ آپ کو لوگوں کی بے رخی بے وفائی دکھ نہیں دے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر یاد کر لیں کہ جب آپ کو پتھر مارے گئے اور جبریل نے آ کے کہا آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کیا کروں، پیس کے رکھ دوں. آپ نے کہا نہیں. کیوں منع کیا؟ مجھے امید ہے ان کی نسل سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور محمد بن قاسم انہی لوگوں میں سے تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ جم جائیں، تقدیر پر صبر کریں، نافرمانیاں چھوڑنے پر صبر کریں، اپنے غم اور دکھ کی شکایت اور فریاد اللہ سے کریں، بندوں سے شکوے نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اللہ کو الزام نہ دیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، زبان پر رب کی رضا کے کلمات ہی رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کریں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. تکلیف اور دکھ کے وقت یہ دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے
مدد حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت اور رحمت آتی ہے، جن میں سے ایک صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ صلہ رحمی کا کارڈ ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں اور خود بھی پڑھیں، اور جب آپ لوگوں کو گفٹ دیں تو ان گفٹ میں اندر اچھے اچھے کارڈ رکھ کے دیں۔ وہ گفٹ تو ختم ہو جائے گا، یہ کارڈ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، لہٰذا اس کی شاپنگ بہت ضروری ہے۔ یہ تہجد کے وقت کی دعا ہے، اور یہ نیک صالح اولاد کے لیے دعائیں۔ اور پھر ہوا کے چلنے پر اللہ سے خیر مانگنا۔ فال میں بہت ہوائیں چلتی ہیں پتے اڑانے کے لیے، کبھی کبھی زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے۔ اور پھر جب کوئی آ رہا ہو آپ کی طرف ہواؤں کے علاوہ تو اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی خیر دینا، مجھے اس کے شر سے بچانا۔ یہاں ہر شخص قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرض سے نجات کی دعائیں کہ اللہ آپ کے سارے قرضے چکا دے، اور رزق میں کشادگی کی دعائیں۔ کتنے خوبصورت کارڈز ہیں، اور جو آپ کے دوست احباب پریشان ہو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر تسبیحات ہیں اور ان کی فضیلتیں ہیں، کیونکہ ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ صبر لانے والا ہوتا ہے۔ پھر صبح شام کے مسنون اذکار ہیں، اور قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں جو آپ شروع سے پڑھنا شروع کرا کریں، اور نماز کے بعد یا تہجد کے وقت پڑھ کے ساری قرآن کی دعائیں اور سنت کی دعائیں جو ہیں آپ مانگ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، اور فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی مدد فرمائے، ان کے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کے لیے بہترین فیصلے فرمائے۔ یا رب العالمین، تو ساری دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچا جو ہمارے لیے زوال اور وبال کا باعث بنتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق عطا فرما، اور برائیوں سے بچا لے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔